السلام علیکم دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی حیرت انگیز زندگی کا قصہ دیکھنے والے ہیں جو بالکل تاریخ سے بڑے حکمران جالوت کے سامنے آئے۔ قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر 16 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا سفر بچپن سے ہی شروع ہو گیا تھا، جب پہاڑ اور پتھر بولنے لگے اور جانور گفتگو کرنے لگے۔ اس کہانی میں ملائکہ کے ذریعے اٹھائی گئی عہد صندوق اور ایک راج بھری ندی کے پانی تک کے بہت سی دلچسپ تفصیلات ہیں جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ دنیا کے سب سے طاقتور حکمران حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ شاندار سفر ہے۔ اگر آپ تیار ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تاریخ ہے میلاد سے پہلے 10ویں صدی، یعنی لگ بھگ 3000 سال پہلے۔ قدس کے جنوب میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم کا مقام بیت اللحم ہے، ایک بچہ دنیا میں آیا۔ یہ بچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ عبرانی زبان میں داؤد کا مطلب سب سے زیادہ پسندیدہ شخص یا آنکھوں کا نور ہوتا ہے، اور یہ واقعی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے خاندان میں ایک خاص رتبہ رکھتے تھے۔ ان کے والد نے ان کو بچپن میں ہی یہ دیکھ لیا تھا کہ داؤد میں کچھ خاص تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک چرواہے خاندان میں پیدا ہوئے اور ان کا بچپن جانوروں اور فطرت کے درمیان گزرا۔ قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک خاص بات ان کی خوبصورت آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی خوبصورت آواز دی تھی کہ جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے تو پرندے اور دوسرے جانور ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے، حتیٰ کہ پہاڑ اور پتھر بھی ان کے تسبیح میں شامل ہو جاتے اور اپنی آوازوں سے ان کا ساتھ دیتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بہت مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم پہاڑوں کو دیا جو صبح و شام اپنے خالق کی تسبیح کرتے اور ان کے ساتھ پرندے بھی جمع ہوتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور عظیم معجزہ عطا فرمایا تھا جو ان کا لوہے کو موڑ کر جس شکل میں چاہے اس شکل میں ڈھال دیتے تھے۔ یہ معجزہ کسی اور نبی کو نہیں ملا تھا۔ اس وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے آگے چل کر مختلف ہتھیار بنائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا سب سے یادگار واقعہ ان کی جوانی کا ہے، جو وہ بڑے جنگجو جالوت کے سامنے آئے۔ یہ مقابلہ تاریخ کے یادگار واقعات میں سے ایک ہے جو قرآن کریم میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ حکمرانی انہیں بعد میں اپنی قوم کا بادشاہ بناتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصوں میں ایک اہم واقعہ اس دور کا ہے جب مصر اور شام کے درمیان عمالقہ اور قوم کے بادشاہ جالوت بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا۔ باطلی مقامات کے مطابق جالوت بادشاہ تھا اور کچھ باز نصیر اسے 3 میٹر کا لمبا اور عظیم جسم کا مالک تصور کرتے تھے۔ جالوت اپنے دشمنوں کے شہروں کو لوٹ کر وہاں کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر اپنے ملک لے گیا، اور اس طرح بنی اسرائیل کو شکست دی اور انہیں بے حال کر دیا۔ لیکن جالوت یہاں نہیں رکا، بلکہ اس نے بنی اسرائیل کا قدس صندوق عہد بھی چھین لیا، جو کہ ان کے لیے بہت ہی قیمتی اور روحانی اہمیت کا حامل تھا۔ اس صندوق کو چھین کر جالوت نے اسے ایک گندے کونے میں ڈال دیا اور چھوڑ دیا۔ جب بنی اسرائیل کو یہ خبر ملی تو انہیں نے اعتراض کیا اور جالوت کو اپنا رہنما تسلیم کرنے میں شک کیا، کیونکہ وہ حکومت کے لیے سلسلے سے نہیں تھا۔ یہودیوں نے کہا، اگر جالوت ہمارے رہنما بننے کے لائق ہیں تو کوئی نشانی دکھائے جو ہم کو یقین دلائے۔ اس پر فرشتوں نے صندوق عہد کو جالوت سے لے کر جالوت کے دروازے پر لا کر رکھ دیا۔ قرآن میں اس کا ذکر اس طرح ہوتا ہے، ان کے پیغمبر ان سے کہہ رہا تھا کہ اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق عہد ہے آ جائے گا، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون اور موسیٰ اور ہارون کے خاندان کی باقیت ہے۔ اسے فرشتوں اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ جب صندوق عہد اچانک جالوت کے دروازے پر نظر آیا تو بنی اسرائیل نے جالوت کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا۔
جالوت کے رہنمائی میں انہوں نے 80,000 افراد کا لشکر تیار کیا اور جالوت کی قوم پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا تاکہ اپنی عورت بچوں چھین لی گئی قیمتی چیزوں کو واپس حاصل کر سکے۔ لیکن اس سفر میں انہوں نے ایک عجیب امتحان کا سامنا کرنا تھا۔ پیغمبر اسماعیل علیہ السلام نے جالوت کو یہ بات بتائی تھی کہ راستے میں ایک دریا سے گزرنا پڑے گا اور اللہ ان کو اس دریا سے آزمائے گا۔ دریا کا پانی پی کر جو لوگ اپنا پیٹ بھر لیں گے وہ میرے ساتھ نہیں ہوں گے، اور جو اس سے بچ کر صرف ایک مٹھی پانی پیئیں گے وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ جالوت نے اپنے لشکر کو اس امتحان کے بارے میں بتا دیا، مگر 80,000 افراد میں سے صرف 4,000 نے دریا کے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، باقی 76,000 نے اس پانی کو پی کر اپنا پیٹ بھر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اتنے کمزور ہو گئے وہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ ان افراد کو لشکر سے نکال دیا گیا اور اب صرف 4,000 افراد بچے۔ ان میں سے بھی اکثر لوگ لڑنے سے گھبرا کر بھاگ گئے اور آخر میں صرف 313 افراد بچے جو کہ جالوت کے ساتھ جالوت کے خلاف جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک نبی اور بادشاہ تھے۔ ان کے دور میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بات ہوتی تھی اور داؤد علیہ السلام نے کئی بار دیکھا تھا کہ پہاڑ اور پتھر بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب داؤد علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ جالوت کے مقابلہ کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک دن انہوں نے ایک ہلکی سی آواز سنی جیسے کوئی ان سے بات کر رہا ہو۔ جب انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی انہیں دیکھ نہیں رہا تھا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ آواز ان کے قریب زمین پر پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتھر سے آ رہی تھی۔ پتھر ان سے کہہ رہے تھے، ہمیں اپنے ساتھ لے لو، تم ہمیں استعمال کر کے جالوت کو مارو گے۔ داؤد علیہ السلام نے ان پتھروں کو اپنی جھولی میں ڈالا اور اپنے راستے پر چل دیے۔ جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ جالوت کے قریب پہنچے جو کہ امریکہ کے زمین پر تھا تو جالوت ان کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، یہ لوگ میرے سامنے آنے کی جرت کر رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ ایک جوان سپاہی تھے آگے بڑھے۔ انہوں نے کوئی زمین پر چلنے والی تلوار یا ڈھال نہیں اٹھائی، صرف اپنا سپن اور 3 پتھر اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے۔ جالوت جو ایک بہت بڑا اور طاقتور جنگی سپاہی تھا ان کا مذاق اڑاتا رہا، لیکن حضرت داؤد کے چہرے پر اطمینان اور یقین تھا۔ انہوں نے اپنا شپن نکالا اور ایک پتھر کو اس میں ڈال کر اس کے ساتھ اس کے گھمایا اور سیدھا جالوت کے سر پر مارا۔ پتھر جالوت کے ماتھے پر جا کر لگا اور جالوت زمین پر گر گیا۔ حضرت داؤد نے فوراً اس کے پاس جا کر اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا۔ یہ دور امتحان تھا، لیکن اس قوم کے لیے یہ اللہ کا ایک امتحان تھا۔ حضرت داؤد کی یہ جیت نے ان کی قوم میں نیا جذبہ پیدا کیا اور ان کی شہرت کا سبب بنی۔ اس جیت کے بعد حضرت داؤد کو شاہ طالوت نے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا۔ حضرت داؤد نے اپنی شجاعت اور ہمت کی وجہ سے لشکر میں بہت اہم مقام حاصل کر چکے تھے، لیکن کچھ وقت بعد شاہ طالوت ان کی عزت اور مقبولیت سے جلن محسوس کرنے لگا۔ اس نے حضرت داؤد کو مارنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر کار طالوت کو حضرت داؤد کے غصے سے بچنے کے لیے ملک سے فرار ہونا پڑا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے صبر اور یقین نے انہیں اور مضبوط بنا دیا، اور جب طالوت کا انتقال ہو گیا تو اسرائیلیوں کا حکام حضرت داؤد کو اپنا نیا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت داؤد کے دور میں اسرائیلیوں نے ایک نیا دور دیکھا اور ان کے حکمرانی کے نیچے قوم نے اپنی ترقی کا سب سے بہترین دور دیکھا۔ حضرت داؤد نے اپنی زندگی میں بہت سی اولاد پائی، لیکن ان کا ایک بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا سب سے عظیم تھا۔ دوستو، ایسے اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔